یہ دنیا عجیب ہے، یہاں اکثر وہ شخص ہار جاتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور وہ شخص جیت جاتا ہے جو اپنے جذبات کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیتا۔ تم نے شاید زندگی میں ایسے لمحے دیکھے ہوں گے جب کسی نے صرف ایک جملہ کہا اور تمہارا پورا دن خراب ہو گیا۔ کسی نے ایک طنز کیا، ایک نظر ڈالی، ایک میسج کا جواب نہ دیا، اور تمہارے اندر جیسے طوفان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم سوچتے رہے، خود کو سنبھالتے رہے، دلائل دیتے رہے، غصہ کرتے رہے، پریشان ہوتے رہے، مگر دوسری طرف وہ شخص شاید سکون سے سو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زندگی ایک بار تلخ سچ دکھاتی ہے۔ لوگ ہمیشہ تمہارے الفاظ سے نہیں کھیلتے، لوگ تمہارے رد عمل سے کھیلتے ہیں۔ انہیں تمہارا غصہ چاہیے ہوتا ہے، تمہاری بے چینی چاہیے ہوتی ہے، تمہاری وضاحتیں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ جس دن تم نے ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیا، اس دن ان کے ہاتھ سے تمہارا ریموٹ کنٹرول نکل جاتا ہے۔ اور شاید زندگی کا سب سے خطرناک راز یہی ہے کہ اکثر جنگیں طاقت سے نہیں، رد عمل سے ہاری جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تمہیں گرانے کے لیے تم پر حملہ نہیں کریں گے، وہ تمہیں اشتعال دلاتے رہیں گے اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو۔ وہ ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر مجبور ہو جاتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ چیختے نہیں مگر جیت جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سچ ہونے کے باوجود ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر تیر کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ آج ہم اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، لائک لوگو ڈیزائن، یوٹیوب تھمبنیل، سوشل میڈیا پوسٹ، یا گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پائیں 50% ڈسکاؤنٹ۔ کسی عام خاموشی کی بات نہیں کریں گے، آج ہم اس خاموش طاقت کی بات کریں گے جو انسان کو اندر سے اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ دوسروں کے الفاظ اس تک پہنچتے تو ہیں مگر اسے ہلا نہیں سکتے۔ دوستو، زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غصہ نہیں بلکہ اس کا جذباتی رد عمل ہے، یعنی کہ بیڈ ریئیکشن۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رد عمل صرف چیخنے چلانے کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ کبھی تم نے نوٹ کیا ہوگا جب کوئی تمہیں نظر انداز کرتا ہے تو تم بار بار فون چیک کرتے ہو، بار بار اس کی پروفائل دیکھتے ہو، بار بار سوچتے ہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بظاہر تم خاموش ہوتے ہو مگر اندر ایک شدید رد عمل چل رہا ہوتا ہے، تمہارا ذہن قید ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی آزادی کھو دیتا ہے۔ آزادی صرف جسم کی نہیں ہوتی، آزادی ذہنی سکون کی بھی ہوتی ہے، اور جو شخص ہر بات پر ذہنی رد عمل دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ دوسروں کا قیدی بن جاتا ہے۔ لوگ اسے دھوکہ نہیں دیتے، وہ خود دوسروں کے رویوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ایک تعریف اسے آسمان پر لے جاتی ہے اور ایک تنقید زمین پر گرا دیتی ہے، ایک میسج اسے خوش کر دیتا ہے اور ایک نظر اندازی اسے توڑ دیتی ہے۔ ایسے انسان کی خوشی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی، اس کی خوشی دوسروں کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی کمزوری شاید کوئی نہیں کہ تمہارے جذبات کا سوئچ کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اشتعال دلانے والے لوگ اکثر طاقت پر نہیں ہوتے، وہ صرف تمہاری کمزوریوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس تمہارا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون سا جملہ تمہیں غصہ دلائے گا، کون سی بات تمہیں دفاعی بنا دے گی، کون سا رویہ تمہیں بے چین کر دے گا۔ وہ تمہاری انا کو چھیڑتے ہیں، تمہارے زخموں کو چھیڑتے ہیں، تمہارے خوف کو چھیڑتے ہیں، اور پھر تمہیں لگتا ہے کہ تم جنگ جیت رہے ہو جبکہ حقیقت میں تم ان کے بنائے ہوئے میدان میں کھیل رہے ہوتے ہو۔ کبھی کسی بحث کو غور سے دیکھو، اکثر جیت اس شخص کی نہیں ہوتی جس کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں، جیت اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، کیونکہ جب جذبات قابو سے باہر ہو جائیں تو عقل کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ پھر انسان بات ثابت نہیں کرتا، وہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، وہ سچ نہیں ڈھونڈتا، اپنی انا کو بچانے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں رد عمل انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے طاقت کو ہمیشہ شور کی شکل میں دیکھا ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو زیادہ جواب دیتا ہے وہ زیادہ بہادر ہے، جو ہر بات کا رد کرتا ہے وہ زیادہ بااثر ہے۔ مگر زندگی کا مشاہدہ کچھ اور بتاتا ہے۔ سب سے خطرناک سمندر وہ ہوتا ہے جو اوپر سے پرسکون دکھائی دیتا ہے، سب سے مضبوط درخت وہ ہوتا ہے جو طوفان کے دوران چیختا نہیں، اور سب سے طاقتور انسان اکثر وہ ہوتا ہے جو ہر حملے کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، ہر بات کا جواب دینا اسے غیر ضروری سمجھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کچھ جنگیں صرف تمہاری توانائی چرانے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں، کچھ لوگ صرف اس لیے بحث کرتے ہیں تاکہ تمہارا سکون چھین سکیں، کچھ لوگ صرف اس لیے تنقید کرتے ہیں تاکہ تم اپنی راہ چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جب تم ہر آواز کا جواب دینے لگتے ہو تو تم اپنی منزل سے دور ہونے لگتے ہو۔ رد عمل نہ دینا احساسات کو مار دینا نہیں ہے، یہ خود پر اتنا اختیار حاصل کر لیتا ہے کہ احساسات تمہیں کنٹرول نہ کریں۔ تم غصہ محسوس کرو مگر
गुस्से के गुलाम ना बनो, तुम दुख महसूस करो मगर दुख के कैदी ना बनो, तुम हर तनकीद सुनो मगर अपनी शनाख्त उस तनकीद के हवाले ना करो। यही असल ज़हनी मजबूती है। अक्सर लोग समझते हैं कि मजबूत इंसान वो है जो कभी नहीं टूटता, मगर हकीकत में मजबूत इंसान वो है जो टूटने के बावजूद खुद को संभाल लेता है, जो इश्ताल के बावजूद खामोश रह सकता है, जो तकलीफ के बावजूद बावकार बरकरार रख सकता है, जो जवाब देने की ताकत रखने के बावजूद जवाब ना देने का इंतखाब करता है। सोशल मीडिया ने इस मसले को और गहरा कर दिया है। आज सिर्फ लोग तवज्जो हासिल करने के लिए दूसरों को इश्ताल दिलाते हैं। वो जानते हैं कि मनफी रद्द-ए-अमल भी एक किस्म की तवज्जो है। कोई पोस्ट डालेगा, कोई तंज करेगा, कोई जानबूझकर ऐसा जुमला लिखेगा जो लोगों को भड़का दे, और फिर सैकड़ों लोग कमेंट्स में अपनी तवानाई जलाना शुरू कर देंगे। देखने में लगता है कि वो जवाब दे रहे हैं, मगर हकीकत में वो अपनी जहनी ताकत मुफ्त में तकसीम कर रहे होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ऐसे लोग अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हें अपनी अहमियत महसूस करने के लिए दूसरों की रद्द-ए-अमल की ज़रूरत होती है, और जब तुम रद्द-ए-अमल नहीं देते तो तुम उनसे वो खुराक छीन लेते हो जिस पर उनकी अना जिंदा रहती है। दोस्तों, ज़िंदगी का एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब इंसान समझने लगता है कि हर वजाहत ज़रूरी नहीं होती, हर गलत फहमी दूर करना ज़रूरी नहीं होता, हर इल्ज़ाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। शुरू में हर बात बहुत तकलीफ़ देती है क्योंकि इंसान चाहता है कि लोग उसे समझें, उसकी नीयत जाने, उसका सच देखें, मगर वक्त एक अजीब सबक देता है। कुछ लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ वही देखेंगे जो उनके माइंड ने पहले से तय कर रखा होता है। तुम हज़ार वजाहतें दे दो, वो फिर भी अपनी कहानी पर यकीन रखेगा। ऐसे लोगों के सामने खामोशी शिकस्त नहीं होती, खामोशी इज्जत नफ्स होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश में इंसान अपनी वक्त खो देता है। और शायद रद्द-ए-अमल ना देने का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये तुम्हें दूसरों से ज़्यादा अपने आप से मिलवाता है। जब तुम हर इश्ताल का जवाब देना छोड़ देते हो, हर मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ देते हो, तो तुम्हारे पास वक्त बचता है, तवानाई बचती है, ज़हनी सुकून बचता है। फिर तुम दूसरों की गलतियों पर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो देने लगते हो, और तुम्हारी तवज्जो दुश्मनों से हटकर मंजिल पर आ जाती है। तुम लोगों के रवैयों को कंट्रोल करने के बजाय अपने जहन को कंट्रोल करना सीख लेते हो, और यही वो लम्हा है जहाँ असल आज़ादी शुरू होती है। आखिर में सिर्फ इतना याद रखो, खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती। बाज़ औक़ात खामोशी वो आवाज़ होती है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। हर रद्द-ए-अमल तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ाता, बहुत से रद्द-ए-अमल तुम्हारी ताकत ज़ाया कर देते हैं। ज़िंदगी में कुछ लोग तुम्हें आजमाने आएंगे, कुछ तुम्हें भड़काने आएंगे, कुछ तुम्हें गिराने आएंगे, और कुछ सिर्फ ये देखने आएंगे कि तुम कितनी आसानी से अपना सुकून खो देते हो। उन सब के दरमियान अगर तुमने अपने दिल, अपने जहन और अपने जज्बात पर इख्तियार हासिल कर लिया तो तुम ऐसी ताकत हासिल कर लोगे जो शोर मचाने वालों के पास कभी नहीं होती। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें इश्ताल दिलाने की कोशिश करे, फ़ौरन जवाब देने से पहले एक लम्हा रुकना, खुद से पूछना कि क्या ये रद्द-ए-अमल वाकई ज़रूरी है या सिर्फ मेरी अना उसे ज़रूरी बना रही है। क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाले बहुत से फैसले अल्फाज से नहीं, खामोशियों से किए जाते हैं, और जिस दिन तुमने रद्द-ए-अमल देने का फ़न सीख लिया, उसी दिन तुम दूसरों के खेल का हिस्सा छोड़ दोगे और अपनी ज़िंदगी के असल मालिक बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हू यू आर।